1928 ایک 18 سالہ لڑکی اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئرلینڈ چلی جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے خدا نے اس کو ایک مشنری کے طور پر چن لیا ہے، اب اسے کسی صورت بھی واپس اپنے گھر نہیں لوٹنا اور آخری دم تک لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اس مشنری کو آج مدر ٹیریسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے پر انہیں 1979 میں نوبل پیس پرائز دیا گیا، لیکن مرنے کے بعد ان کے کچھ ایسے راز سامنے آئے جس نے پوری دنیا کو سچ میں حیران کر دیا تھا۔ مدر ٹیریسا 1910 میں نارتھ مسیڈونیا میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام آنیاز گونجے بویشیو تھا، لیکن پوری دنیا میں انہیں مدر ٹیریسا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ 1929 میں مدر ٹیریسا ہندوستان چلی گئی، جہاں پر کولکتہ میں انہوں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بعد میں غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک اسکول کھولا اور ایک چیریٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا، جس کا مقصد بیمار اور مجبور لوگوں کا علاج کرنا تھا۔ جلد ہی مدر ٹیریسا پوری دنیا میں فیمس ہو گئی۔ شروعات میں مشنری آف چیریٹی کو صرف 20 لوگ فالو کرتے تھے، لیکن اگلے چند سالوں میں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب لاکھوں لوگوں نے مدر ٹیریسا کو فنڈ دینا شروع کیا۔ یہ چیریٹی کی رقم یتیم خانوں، اسکولوں اور ہاسپٹلز پر خرچ کی جاتی۔ ایسے ہی مدر ٹیریسا نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد کرنے میں گزار دی۔ ان کی انسانیت سے بے لوث محبت کو دیکھتے ہوئے انہیں کئی ایوارڈز دیے گئے۔ 1962 میں انہیں میگسیسے ایوارڈ دیا گیا۔ 1971 میں پوپ پال کی طرف سے انہیں پیس پرائز دیا گیا، اور پھر 1979 میں مدر ٹیریسا کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا۔ اس انسان دوست خاتون کا 5 دسمبر 1997 کو انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت مشنری چیریٹی 90 ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ مدر ٹیریسا کا لوگ اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ تجویز پیش کی گئی کہ انہیں کینونائز کیا جانا چاہیے، یعنی کیتھولک چرچ انہیں آفیشلی ایک سینٹ کے طور پر تسلیم کرے۔ آخر کار 2016 میں پوپ جان پال نے انہیں آفیشلی کینونائزڈ کر دیا۔ ان تھک محنت اور انسانیت کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود مدر ٹیریسا کے مرنے کے بعد کنٹروورسیز نے بھی جنم لیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پوری دنیا سے جو فنڈز ملے تھے انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، یہاں تک کہ ان فنڈز کا سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے فلاحی کاموں پر لگنے والی رقم کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ جو رقم ہاسپٹلز اور علاج پر لگائی گئی، اس بارے میں رپورٹ میں کہا گیا کہ مریضوں کو اچھی ٹریٹمنٹ دینے کے بجائے انہیں صرف مشکلات سے نکلنے کے مشورے دیے جاتے، یعنی صرف باتوں سے علاج کیا جاتا۔ ہاسپٹلز میں غیر صحت مند ماحول اور ایک ہی انجیکشن دوبارہ استعمال کرنے جیسے معاملات عام تھے۔ ایک اور تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ مدر ٹیریسا کی تکلیف اور موت کے بارے میں جو آئیڈیالوجی تھی، اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا لوگ مزید پریشان ہو جاتے۔ مدر ٹیریسا کا اس بات پر یقین تھا کہ انسان کی قسمت میں دکھ لکھ دیے گئے ہیں، اس لیے انہیں اپنی قسمت کو قبول کر لینا چاہیے۔ کنٹروورسیز جو بھی ہوں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدر ٹیریسا نے دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ انہیں ہمیشہ ایک انسان دوست شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔